وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، عزیزان گرامی، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر احسا، دیگر سامعین، محترم خواتین، آج بتاریخ 16 ربیع الثانی 1428 ہجری مطابق 3 مئی 2007 بروز جمعرات بعد صلاۃ عشاء اسلامک دعویٰ سینٹر احسا کا ماہانہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جس میں خطاب کے لیے موضوع دیا گیا، جیسا کہ آپ نے فضیلت الشیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ سے سنا، قرآن اور قوموں کا عروج و زوال. شیخ محترم کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا اور ایک ایسے موضوع پر گفتگو کا موقع فراہم کیا جو موضوع بلا شبہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب سے متعلق ہے اور ہم سب کے لیے یکساں حیثیت کا حامل ہے. میری بھائیوں اور دوستو، میں موضوع پر روشنی ڈالنے سے پہلے آپ سبھی حضرات کو اس جذبے پر مبارکباد پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ کام اور ڈیوٹی میں سے کچھ اوقات آپ نے بچا کر کے ایک دینی جذبے کی بنیاد پر ایک دینی مجلس میں آپ تشریف لائے ہیں، تاکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں سنیں، سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، آپ کی اس مجلس کو قبول فرمائے اور کہنے اور سننے سب کو، جتنے لوگ ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بخشے. دینی بھائیوں اور دوستو، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، نسخہ کیمیا ہے، کتاب زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم بنی نوع انسان کے لیے ایک ایسا رہنما اصول اور دستور بھیجا ہے جس پر چل کر کے انسانیت فوز و فلاح کی منزل سے ہمیشہ ہمکنار ہوتی رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. یہ اللہ کا وہ آخری کلام ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کے ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، دھلے دھلائے دل پر 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے: بل ہوا قرآن مجید، کہ وہ بزرگی والا قرآن ہے. انہ لقرآن کریم، یہ ایک باعزت کتاب ہے، ایسی کتاب جس میں انسان کی ابتدا، اس کی زندگی، اس کی انتہا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے تمام وہ چیزیں جو ہم انسانوں کو ضرورت پڑ سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب کے اندر انسان کے لیے جو بنیادی ضروریات تھیں اس میں سے کسی چیز کو چھوڑا نہیں. تبیانا لکل شیء، اللہ نے اس چیز کے اندر، اس کتاب کے اندر تمام ان چیزوں کا بیان فرما دیا جو ہم انسانوں کو اپنی عملی زندگی میں ضرورت درکار تھی. میرے بھائی اور دوستو، اس قرآن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے: قرآن عربی غیر ذی عوج، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، اور اس کے اندر انسان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو نقصان دے سکتی ہو. اس قرآن کے اندر کوئی ایسی بات نہیں جو کسی حوالے سے غلط ہو. اس قرآن کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں جس کے اندر شک و شبہے کی گنجائش ہو. اللہ کی طرف سے اس کتاب کے ہونے میں کوئی شک
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اللہ نے ہم انسانوں کے پاس بھیجی تاکہ اس سے ہم رہبری حاصل کریں، ہدایت حاصل کریں۔ اس کتاب کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم، اے غافل انسان تو اس کتاب سے اعراض برتتا ہے، اس کتاب کو اپنے درمیان رکھتے ہوئے اس کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس کتاب کو اگر ہم پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ پہاڑ اپنی تمام تر سختی اور صلابت کے باوجود بھی اللہ کے خوف سے، عظمت قرآن سے، اللہ کے خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اے انسان تو اس قرآن سے اعراض برتتا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، آخر اس کے بعد کون سی کتاب آئے گی جس پر تم انسانوں ایمان لاؤ گے اور جس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو گزارو گے؟ میرے بھائیو اور دوستو، یہ کتاب انسانی دلوں کے لیے شفا ہے۔ انسان کو برابری کی بنیاد پر حسد و کینہ اور نامعلوم انسانی طبیعتوں کی بنیاد پر کیا کیا برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر شفا رکھا ہے، ہماری بیماریوں کے لیے شفاء لما فی الصدور۔ اور یہ کتاب قوموں کو ہدایت کرتی ہے اس راستے کی جو راستہ جنت تک لے جانے والا ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ کتاب قوموں کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتی ہے، اس راستے کی ہدایت کرتی ہے جو راستہ انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے، جو راستہ توحید کا ہوتا ہے، جو راستہ اللہ کی طرف جانے کا ہوتا ہے، جو راستہ انسان میں کو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی دلانے کا راستہ ہوتا ہے۔ یہ کتاب اس راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس کتاب کی قسم کھائی ہے عظمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتا ہے قاف والقرآن المجید، بہت بڑے شان والے اس قرآن کی قسم۔ میرے بھائی اور دوستو، آج بھی اگر ہمارے پریشانیوں کا حل، ہمارے لیے کسی چیز کا حل کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے ہوتے ہوئے ایک مسلمان کو کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نازل کیا، اس کے نہ آگے نہ اس کے پیچھے باقی کا گزر نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس کتاب کا کام یہ ہے کہ یہ قوموں کو بلندی دیتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق جو قوم عمل کرتی ہے، جو جماعت عمل کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رفعت و بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعہ قوموں کو قیادت دیتا ہے، سیادت دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، تخت و تاج کا مالک بناتا ہے۔ کن لوگوں کو بناتا ہے؟ جو قوم اس کتاب ہدایت کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کے مطابق عمل کرتی ہے، اس کی تلاوت کرتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کتاب کے مطابق اپنی عملی زندگی کو گزارتی ہے، تو اللہ اس کتاب کو، اس قوم کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو ذلیل اور رسوا بھی کرتا ہے۔ کن قوموں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے؟ ان قوموں کو اللہ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے جو اپنے درمیان اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے بھی اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے، اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے، اس سے رہنمائی نہیں لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل اور رسوا بھی کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس کتاب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین آدمی وہ ہے، تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو خود سیکھے اور لوگوں کو سکھائے اور اس سلسلے میں محنت کرے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ کتاب اتنی عظیم ہے کہ جس شہر میں نازل ہوئی وہ شہر تمام شہروں سے محترم ہو گیا۔ جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ سال کے 12 مہینوں میں سب سے سپر ہٹ مہینہ بن گیا۔ جس رات میں نازل ہوئی وہ رات لیلۃ القدر ہو گئی، اور جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ نبی سارے نبیوں کا سردار ہو گیا، اور جس امت کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی وہ امت خیر امت بن گئی۔ میرے بھائیو اور دوستو، اب سوال یہ ہے کہ وہ کتاب ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ کتاب ہمارے درمیان ہو اسی شکل میں موجود ہے، پھر آخر تنزل ہمارا مقدر کیوں مل گئی؟ اگر معلوم نہیں میرے بھائیو تو تاریخ کے صفحات سے پوچھو، آپ کو بڑے تفصیل سے جواب ملے گا کہ انسانی تاریخ میں عربوں سے زیادہ بیکورڈ، عربوں سے زیادہ پچھڑا ہوا کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ اونٹ چرانے والی یہ جماعت تھی، بکریوں کو چرانے والی یہ جماعت تھی، دنیا کی ساری برائی اس قوم کے اندر تھی، چوری چماری رہزنی آوار کی قتل و غارت کری، ڈاکہ، جتنے گناہ تھے اس
قوم کے اندر تھے. یہ قوم گناہ نہیں کرتی تھی, گناہوں کو ایجاد کرتی تھی. میرے بھائیو اور دوستو, نتیجہ کیا تھا؟ اللہ کے غضب کی مستحق تھی. یہ قوم تو ایسے گناہ کا بھی ارتکاب کرتی تھی جو گناہ کسی قوم نے نہیں کیا. اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. میرے بھائی اور دوستو, لیکن اس کتاب کے مطابق جب اس قوم نے عمل کیا اور اس کتاب کے مطابق اس قوم نے جب زندگی گزارنی شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رفعت و بلندی عطا فرما دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر جب بڑے بڑے دنیا کی جابر طاقتوں کے سامنے جا کے حاضر ہوتے ہیں تو وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ عربوں, تمہارے اندر یہ قوت کہاں سے آ گئی؟ تمہارے اندر یہ حوصلہ کہاں سے آ گیا؟ تمہارے اندر آخر کون سی طاقت کار فرما ہو گئی کہ تم ہمارے سامنے بیٹھنے کے مجاز ہو گئے؟ تمہاری یہ ہمت, تم تو اونٹ اور بھیڑیوں بکریوں کو چرانے والے لوگ تھے. انہوں نے عرض کیا, کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ نہیں جواب دیا کہ تم نے پاورفل بم بنائے تھے, ہم نے اس سے زیادہ بنا لیا, تم منٹوں میں ہماری بستیوں کو تباہ کر سکتے ہو, ہم سیکنڈوں میں تمہیں برباد کر سکتے ہیں. انہوں نے جواب دیا تھا, اعزنا اللہ بالاسلام اکرمنا اللہ بالقرآن, کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعہ عزت بخش دی, اللہ نے ہمارے درمیان محمد کی شان کو مقبول فرما دیا, اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعہ رفعت و بلندی عطا فرما دی. میرے بھائیو اور دوستو, رفعت و بلندی اگر مل سکتی ہے تو وہ اسی کتاب کے ذریعہ سے. کہا گئے وہ لوگ جو قوم کو ٹیکنالوجی کے ذریعہ سے, مختلف ٹیکنالوجی اپنی علمی صلاحیات کی بنیاد پر قوم کو بلندی کا خواب دکھا رہے ہیں. میرے بھائیو, اگر اس قوم کو آج بھی اگر بلندی مل سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب کی طرف پلٹنے کے ذریعہ. ابو عبیدہ ابن الجراح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں شام کے ایک سفر میں. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں, تلقا کا الجنود بالطارقۃ الشام وانت علی حالک هذه, کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے امیر المومنین, آپ شام آئے ہوئے ہیں جہاں آپ کو شام کے بڑے بڑے جرنلوں سے ملاقات کرنی ہے, بڑے بڑے لوگوں سے ملنا ہے, اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ نے اونٹنی پر سواری کر رکھی تھی, اس سے بھی اتر گئے, آپ نے جوتے بھی نکال لیے, موزے بھی نکال لیے. آپ کو چاہیے کہ ذرا کر و فر کے ساتھ اس قوم کے ساتھ ملاقات کریں اور اس کے ساتھ شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ آپ حاضر ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اعزنا اللہ بالاسلام فلن نبتغي العزة بغیرہ, کہ اللہ نے ہمیں بلندی اسلام کے ذریعہ دی ہے, اور اسلام کو جب تک ہم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں گے, قرآن کو جب تک ہم اپنے لیے دستور زندگی بنائے رہیں گے, ہمیں کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا. عزت ان چیزوں کے ذریعہ جو ثانوی حیثیت رکھتی ہیں, جس کے ذریعہ سے ملنے والی نہیں. میرے بھائیو اور دوستو, اسلام ان کی شناخت تھی, قرآن ان کا ڈیفنس تھا, قرآن ان کا اسلحہ تھا. بِيَدِ اللَّهِ وَتَرْفَهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا. خوش ہو جاؤ, اس قرآن کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے, اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے, پکڑ لو گے, تو بے شک اس کے بعد تم ہلاک نہ ہوگے اور کبھی گمراہ نہ ہوگے. حقیقت بھی یہی میرے بھائیوں, کہ مسلمان قوم نے جب تک اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا, ان میں اختلافات پیدا نہیں ہوئے, وہ گمراہ نہیں ہوئے, وہ دنیا کے بساط پر چاہے سیاسی ہو یا اور کسی اعتبار سے ان کی قدر و قیمت نہیں گھٹی. لیکن جب سے ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا چھوڑ دیا, ہم اپنی اپنی جانب سے لکھی ہوئی کتابوں میں پڑ گئے, تو اللہ کی اس رسی سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا اور ہم میں اختلافات پیدا ہو گئے, ہم تنزل اور پریشانیوں کے شکار ہو گئے, مختلف مسائل نے ہمارے یہاں ڈیرے ڈال لیے, آفات اور بلیات کے ہم شکار ہو گئے. اور مسلمان قوم کی تو جیسے قسمت ہی لٹ گئی, مسلمان قوم کی جیسے قسمت لٹ گئی ہو, ہر صبح اس کے لیے پریشانی کی خبر لاتا ہے, ہر مرہم اس کے لیے اس کے زخموں پر نمک کا کام کرتا ہے. آج مسلمان ہر جگہ پریشان ہے, ہر جگہ بلبلا رہا ہے, ہر جگہ مارا جا رہا ہے, سیاسی اعتبار ہو یا اور کوئی معاملہ ہو, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. لیکن میرے بھائیو دوستو, ایسے موقع پر بھی جیسے لگتا یہ ہے کہ ہم نے قسم کھا رکھا ہے کہ تمام مشکلات سے حل کے لیے مختلف تدبیریں اپنائیں گے, لیکن اللہ کی کتاب کی طرف ہم نہیں پلٹیں گے, اللہ کی کتاب سے ہم اپنا رشتہ نہیں جوڑیں گے. میرا خیال ہی نہیں, میرا یقین ہے کہ آج بھی اگر ہم
اللہ کی کتاب کی طرف پلٹ جائیں، اللہ کی کتاب کی طرف پلٹ جائیں، اس سے مضبوطی کے ساتھ رشتہ جوڑ لیں تو ہمارے اختلافات ہی نہیں کم ہوں گے بلکہ دنیا میں ہمیں اپنا کھویا ہوا مقام مل جائے گا، ہمیں وہ عزت مل جائے گی جو ہمارے بزرگ آباء و اجداد کو حاصل تھی، ہمیں پھر شان ملے گا، ہمیں پھر شوکت ملے گی، ہمیں پھر قیادت ملے گی، ہمیں پھر رہبری ملے گی، ہمیں پھر بادشاہت ملے گی، تخت و تاج کے مالک ہم پھر ہوں گے، لیکن اسی صورت میں ہوں گے جب میرے بھائی اور دوستو ہم اللہ کی کتاب کی طرف پھر سے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط تک کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم اس کی طرف پلٹیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا میں آج بھی مسلمان ہی وہ خوش قسمت قوم ہے۔ میری بات کو غور سے سننا میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں آج بھی مسلمان ہی وہ خوش قسمت قوم ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب من وعن اسی صورت میں موجود ہے جس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول باحق پر نازل فرمایا تھا، لیکن اس کتاب کے ہونے کے باوجود بھی مسلمان دنیا میں آج جس طرح ذلیل و خوار ہے اتنا شاید کوئی قوم ذلیل و خوار ہو رسوا۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وجہ صاف ہے، قرآن سے ہمارا تعلق اور تمسک نہیں اور اللہ کی کتاب سے جو ہمارا رشتہ ہونا چاہیے وہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیسے مضبوط ہو، قرآن کریم سے ہمارا تعلق کہاں کہاں مضبوط ہونا چاہیے اور ہم اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ کیسے کیسے مضبوط کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید سے تعلق کی جہاں تک بات ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے 3 باتیں بنیادی طور پر رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے سب سے پہلا تعلق ہر مسلمان کا یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف توجہ دے، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس انداز پر تلاوت کرے جس انداز پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، جس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، اس انداز سے قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرو جس انداز سے قرآن مجید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا، نعمت ہے اللہ کی جانب سے مسلمانوں پر کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ ان پر اللہ کی آیات کو پڑھ پڑھ کر کے سنائے انہیں۔ تو قرآن مجید کا ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کتاب ہدایت کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ افسوس کی بات ہے مسلمانوں کی اکثریت نہیں 80% آج آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو سرے سے قرآن مجید کو پڑھنا ہی نہیں جانتے، جو پڑھنا جانتے ہیں تو 20%، ان میں سے 15% ایسے ہیں جو قرآن مجید کے پڑھے جانے کا حق ہے، مخارج کا، قواعد اور تجوید کا، اس سے کیا ہے؟ غافل ہے۔ پڑھ کر کے بھی اللہ کی کتاب سے جو حقیقی برکت حاصل ہونی چاہیے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کے نزول کا مقصد میں نے آپ کو بتایا، ایک یہ بھی ہے کہ اس کتاب ہدایت کو پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت پر زور دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کو نیکی مل گئی اور وہ نیکی پڑھ کر کے 10 گنا ملے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم مل کر کے ایک حرف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ گویا اگر کسی نے اللہ کی کتاب سے صرف الف لام میم پڑھا اس کے حق میں 30 نیکیاں مل گئی۔ لیکن افسوس کی بات ہے مسلمان آج اس قسم کی جب فضیلتوں کو سنتا ہے تو اسے یقین نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص آ کر کے اس بات کی خبر دے دے کہ 3 گھنٹہ اوور ڈیوٹی کرنے سے آپ کو 30 ریال مل جائے گا، آدھی رات کو یہ مسلمان تیار ہو جائے گا، ساری تکان دور ہو جائے گی۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت جب بیان فرمائی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے تو ہمارے دلوں کے اندر کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ محنت اور کوشش کے ذریعہ جو آپ مال کما رہے ہو، آپ کے آنکھ بند ہوتے ہی آپ کی اولاد وراثت کی شکل میں آپ کی مال کو ہڑپ لے گی، آپ کے حق میں
دعائیں خیر بھی کرے گی یا نہیں اللہ جانے. آپ نے اگر صحیح تربیت کی ہوگی تو کرے گی. لیکن میرے بھائیوں آنکھ بند ہونے کے بعد جو چیز آپ کے کام آنے والی ہے آخرت کی کرنسی جو ہوگی وہ کرنسی یہی ہوگی کہ آپ نے قرآن مجید کی کیا کی ہوگی, تلاوت کی ہوگی. اب آپ کے میزان حسنات میں آپ اچانک دیکھو گے قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے آپ کی نیکیاں پھل جائیں گی, آپ کا مقام آخرت میں کیا ہوگا, بلند ہو رہا ہوگا. میرے بھائیو اور دوستو قرآن مجید کی تلاوت قیامت کے دن شفاعت کا باعث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرو کیونکہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ سے اس بات کی درخواست کرے گا, شفاعت کرے گا کہ اے میرے مولا اس آدمی نے مجھے تلاوت کرنے میں, مجھے پڑھنے میں اپنا وقت لگایا تھا, ڈیوٹی سے آتا تھا تھک کر کے, کوشش پھر بھی کرتا تھا کہ اللہ کی کتاب کو کچھ نہ کچھ پڑھ لیں, کوشش کر کے 1-2 صفحہ ہی پڑھ لیا کرتا تھا. اے میرے مولا اس کے حق میں میری شفاعت کو تو قبول فرما لے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول بھی کرے گا. میرے بھائیو اور دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث ارشاد فرمائی ہیں. قرآن مجید کی تلاوت گویا اللہ سے ہم کلام ہونے کے مترادف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے گفتگو کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے. قرآن مجید کی تلاوت یہ باعث خیر و برکت ہے. کسی بھی جگہ مسجد میں بیٹھ کر کے یا کسی مکان میں بیٹھ کر کے یا کسی جگہ بیٹھ کر کے اگر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ. کہ اگر کسی بھی جگہ بیٹھ کر کے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, اللہ کی رحمتوں کے نزول کا برکھا وہاں ہونے لگتا ہے. میرے بھائیو اور دوستو پھر بھی ایک مسلمان کو موقع نہیں, کہتا ہے مولوی صاحب فرصت نہیں ملتی. فرصت اگر ہے ہماری زندگی میں تو کس بات کی, ہم دکان سے اپنے ڈیوٹی سے اپنے تھک ہار کر کے جب گھر پہنچتے ہیں تو ہمارے لیے اگر فرصت ہے تو کس بات کی کہ ہم کھانا بنا کر کے کھا لیں اچھا سے اچھا. ہمارے لیے فرصت ہے اگر تو کس بات کی کہ ہم ٹیلی ویژن چالو کر کے مختلف سیریلوں کے ساتھ بیٹھے رہیں یا مختلف دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ شپ کر لیں. میرے بھائیو اور دوستو آپ اپنے ہی قیمتی اوقات میں سے جس کو ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہو اگر بچا کر کے آپ نے آدھا گھنٹہ بھی نکال لیا کسی بھی ٹائم فجر کے بعد عشاء کے بعد تو یقین مانیے آپ نے بہت بڑے کام اجر و ثواب کا کام کر لیا. آپ نے قرآن مجید سے رشتہ جوڑ لیا اور یہ ڈیلی کی یہ نیکیاں یہ میزان حسنات میں آپ کے اکٹھا ہو کر کے قیامت کے دن آپ کے لیے نجات کا باعث بن جائیں گی, آپ کے لیے شفاعت کا باعث بن جائیں گی. میرے بھائیو اور دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور جب مہینہ رمضان کا آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوتا کہ حضرت جبریل آ جاتے آپ کے ساتھ تاکہ قرآن مجید کا ورد ہو سکے, مکمل قرآن مجید پڑھا جا سکے. تو میرے بھائیو کثرت کے ساتھ رمضان میں پڑھنا, لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ ہر دن پڑھی جانے والی کتاب ہے. اس کا نام ہی ہے قرآن جس کا مطلب ہی ہوتا ہے پڑھا جانے والا. اس کی وحی کی شروعات ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو, اور پڑھنے کا یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت اسلامیہ کے ہر ایک فرد سے ہے. ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا حکم دے رہا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور کثرت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھے. افسوس کی بات ہے کہ ایک وقت تھا جب مسلمان بستیوں سے مسلمان گھروں سے صبح کے ٹائم میں خاص طور سے